صافی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دیا اور یہ کہا کہ سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کلین سویپ کری تھی اور اس وجہ سے میں الیکشن ہار گیا، ہم ہار گئے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ پنجاب کہاں، کراچی کا؟ یہ میاں نواز شریف نے صرف مصطفیٰ کمال کو نہیں بلکہ اے این پی کو بھی ہروایا ہے، اور اس کے موجب میاں نواز شریف صاحب بنے ہیں. اور میں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ جانتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ بات درست ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مثلا لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، کچھ اپوزیشن والوں کو اندر کر دیا گیا، کچھ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، باقی یہ ساری تیاری ہو گئی تھی. تو ایک ایسا حساب کتاب کر لیا گیا تھا کہ جس کے ذریعے بہرحال عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے اور اے این پی کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے، بلکہ شروع میں یہ تھا کہ چلو اے این پی کو جو حق ملتا ہے الیکشن میں وہ ان کو دے دیا جائے، مصطفیٰ کمال صاحب کا جو حق بنتے اس کو دے دیا جائے. اور سارے میچ کا اصل میدان بنایا گیا تھا پنجاب کو، کہ یہاں سے بارات لیکن اتنی یہ مل تو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی چہیتے رہے ہیں اور سمجھے بھی جاتے ہیں کہ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں نواز شریف صاحب کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ واپس آ گئے جیل میں جانے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو. جی. اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر نون لیگ کا گراف بہت اوپر گیا. تو پھر جب ہمارے مختلف انٹیلیجنس اداروں نے سروے کیے تو اس میں پتہ چلا کہ بھئی اب تو یہ سیٹیں ہماری پوری نہیں ہو سکتی صرف پنجاب اور اس کی بنیاد پہ. تو وہ جو پی ٹی آئی کی جو کمی آ رہی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف تو اے این پی کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ایسے ارینجمنٹ کیے جائے کہ اے این پی کی جو سیٹیں ہیں وہ دلوا دی جائے پی ٹی آئی کو. اور دوسری طرف پہلے یہ پروگرام نہیں تھا کہ کراچی کو پی ٹی آئی کو دیا جائے، بلکہ کراچی نے تقسیم ہونا تھا مختلف جماعتوں میں اس کی بنیاد پہ. اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ کراچی کو بھی وہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دلوا دی جائے 10-12. تو اس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی قربان ہو گئے اور ایم کیو ایم والے بھی قربان ہو گئے اور بہت سارے اور لوگ بھی قربان ہو گئے. یعنی یہ جو کراچی سے بہت سارے ایم این ایز آئے ہوئے ہیں، میں 2 اس وقت وزراء بھی ہیں، وہ جب خود الیکشن جیتنے کے بعد یہاں آ گئے بنی گالہ تو عمران خان صاحب بھی ان کا مذاق اڑا رہے تھے. عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی ایم این ایز بن گئے، یعنی ان کی ادھر یہ حالت تھی. تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں تھے، لیکن قومی سطح پہ جو منصوبہ بنا ہوا تھا اس میں چونکہ پھر خان صاحب کی سیٹیں کم ہو رہی تھی تو اس لیے یہاں اے این پی کو قربان کرنا پڑا اور اس کے حصے کی سیٹیں دلوائی گئی پی ٹی آئی کو. اور اسی طرح کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے اور ایم کیو ایم کی بھی بہت ساری سیٹیں جو تھی وہ ایسے ارینجمنٹ کیے گئے کہ وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں. جی. پروگرام کے آخری حصے میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات بولی کہ جب کلین سویپ کر رہے تھے سینٹرل پنجاب سے تبھی فیصلہ ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جو کرنا ہے جیسا بھی کرنا ہے. تو وہ کون کر رہا تھا اور کیا انہوں نے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کی ڈسکشن تھی یا کس نے کیا کرنا تھا؟ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان کے تو مختلف نام ہیں نا. دیکھیں اب تو وہ پورا پروجیکٹ اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو تبدیلی لائی گئی ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا کیا ہے، جوڈیشری نے اپنا کیا ہے. تو یہ وہی جو کرنے والے لوگ تھے. مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی انہی سے شکایت ہے. ابھی ان کو ابھی کیوں یاد آیا؟ ان کو پتہ تھا کہ 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے تو نہیں نظر آئے؟ نہیں، بات تو مصطفیٰ کمال صاحب تو اگلے دن بھی الیکشن کے
ناراض تھے, غصے میں بھی تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلی اے پی سی بلائی تھی الیکشن کے خلاف, تو مصطفیٰ کمال صاحب اس میں آئے بھی تھے, ایم کیو ایم والے بھی اس میں آئے تھے. تو یہ اعتراض تو اس وقت ان کو تھا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ واحد الیکشن ہے کہ جس کو حکومت میں شامل لوگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. مثلا سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت میں, لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا. اسی طرح ایم کیو ایم کو بعد میں حکومت میں شامل کر دیا گیا, لیکن ایم کیو ایم بھی یہ کہتی کہ ہاں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہماری سیٹیں لے کے ان کو دے دی گئی ہے, پی ٹی آئی کو. تو یہ واحد الیکشن ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے سوا ملک کی باقی تمام جماعتیں, ان کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا, یہ سلیکشن تھا. ناظرین, اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو. سب نے اپنا رنگ دکھا دیا, سب کو ہم نے